اس سیریز کا آج کا سرمن گولڈلی فیس اینڈ ورلڈلی فیس، دیندار چہرہ اور دنیا دار چہرہ۔ رومیہ 12واں باب دوسری آیت، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ بس اے بھائیو، میں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک و خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ رومیہ 8واں باب 30ویں آیت، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے، اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ آمین۔ دینداری کا بھید بڑا ہے۔ جو ورسز پڑھی گئی رومیہ 12ویں باب اور 8ویں باب کے اندر سے، اور چیپٹر 12 کے اندر، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ دنیا دار انسان کا چہرہ بہت چہرے اس کے اوپر ہے، چہرے پہ چہرہ اس نے لگایا، آپ اس کی جو ریئل آئیڈینٹی ہے وہ نہیں سمجھ پائے۔ اور گورلی شخص جو ہے اس کو آپ جانیں گے۔ اگر کوئی مجھے نہیں سمجھ پایا، بلیور دنیا تک تو نہیں سمجھ سکتا، تو پھر آپ دیکھیے کہ مجھے کتنا اپنے آپ کو دکھانا ہوگا کہ بلیور مجھے سمجھے اور میں بلیور کو سمجھ، اتنا۔ اور یہ دونوں جو چہرے ہیں، گولڈی فیس پتا ہونا چاہیے۔ پالوس تو اتنی ڈیپتھ میں جاتا ہے کہ گولڈی فیس والے کا بھی فیس ٹھیک نہیں دکھ رہا، وہ کہتا وہ وضع رکھیں گے، اتنا باریکی سے وہ واچ کرتا۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا واچ کرنا ہے، ایک دوسرے کو بھی الزام نہیں دینا پر واچ کریں، اس کے لیے دعا کریں، خود اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں، اور اس کی رہنمائی کرنی پڑے تو اس کی رہنمائی کریں۔ تو یہ پر الزام نہیں، آپ دھوکہ کھا سکتے، مگر اتنا ڈیپ آدمی پالوس تو نہیں دھوکہ کھا سکتا۔ ہولی اسپرٹ اس کو بتاتا ہے کہ گولڈی پیپل وہ کہلائیں گے، وضع رکھیں گے، چہرہ وہ اپنا دکھانے کی کوشش کریں گے پر ہوگا نہیں، پر ہمیں دکھانا ہے آج کا یہ سب، ہمیں دکھانا ہے اپنا چہرہ۔ کوئی ہمارے فیچر دیکھے پڑھے، سمجھے، ہماری آنکھوں سے دکھے کچھ، ہمارے کانوں سے دکھے، ہمارے چہرے کے خد و خال سے دکھے، تو لکھا عقل نہیں ہو جانے سے بولیے اپنی صورت بدلتے چلے جاؤ، یعنی ٹرانسفارم ہوتے جاؤ۔ یہ اس کے اوپر زور ہوگا۔ ٹرانسفارم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نیچر کے اندر بدلیں، یہ صورت بدلنا نیچر میں۔ بعض دنیا میں چہرے بدلتے ہیں، یعنی ان کے کوئی ایسے داغ دھبے ہو جاتے اس کو ٹھیک کرتے ہیں، کرنے بھی چاہیے، ہر ایک شخص کرتا ہے، مگر چینج اپیرنس کے اندر بھی، یہ دنیاوی میں بات نہیں کر رہا کہ اس کا خد و خال ٹھیک کرنا، روحانی طور پر اپیرنس، یعنی وہ دکھے، روحانی دکھے، صرف وضع نہیں،
اس لیے نیچر ساتھ ہوگی تو وضع اور نیچر مل کر یہ ٹرانسفارم ہونا ہے. آمین. دونوں. عقل نہیں ہو جانے سے ریڈیوئنگ مائنڈ. تو لاسٹ جو میں نے پریچ کیا جو فلیش مائنڈیڈ ہے اور اسپرچل مائنڈیڈ ہے تو یہ رینیوئنگ مائنڈ اپنا عقل نہیں ہو جانا. عقل بالکل نیو. تو اب آپ دیکھیں کہ میں آپ یہ کہیں کہ میرا مائنڈ میری عقل جو ہے یہ بالکل رینیو ہو گئی ہے. نہیں ہو گئی. بالکل میرا مائنڈ بالکل نیا ہے, پہلے جیسا نہیں ہے. آمین. آپ اسپرچل ہیں. لاسٹ ویک کے بعد آپ کا گراف مائنڈ میں اور اوپر جائے, عقل میں نیچے نہیں جائے. بہتوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اسپرچلی ڈاؤن چلے جاتے. ناغا کرے گی تو ڈاؤن ہی ہوں گے نا. تو کیوں بھائی, ان کی عقل پہ آپ یہاں سے ان کی عقل نیچے آ جائے. کیوں ناغا کرے؟ بائبل میں تو ہر روز جمع ہونے کو کہا گیا ہے. ہر روز اپنے گھروں میں ہر روز جمع ہوتے ہیں نا فیملی. آپ سوچیں, بہت پیچھے کلیسیاں بہت پیچھے ہیں ابھی. تو ایک دن میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس میں بھی وہ اپنے اپیرنس, اپنی نیچر, اپنا جلال, اپنی حشمت وہ دکھا نہ پائے. تو واضح بات پالوس نے کر دی کہ اس جہان کے ہم شکل نہیں بننا. عقل جب نہیں ہو گئی, نیو ہو گئی, تو بدلے, تبدیلی ہو, روز بدلے. میں آپ کے سامنے اسپرچولی اور اوپر دکھوں, نیچے نہیں. پاسٹر سائمن اوپر اسپرچولی دکھے, نیچے نہیں. پاسٹر سنیل اوپر دکھے, میں نے پاسٹرز کا پہلے نام لے رہا ہوں, اوپر دکھے, نیچے نہیں. سمجھے؟ نیچے نہیں. اسی طرح تمام ایوینجلسٹ, آپ سب بائبل ٹیچر ایوینجلسٹ جو بیٹھے ہیں, ورشپرز, اوپر. سمجھے؟ نیچے نہیں. گراف نیچے نہیں ہو, نیچے نہیں ہونے دینا. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے جا رہا ہے, نکلیں اس میں سے, اوپر جائیں. سوری بولیں خدا سے, کوئی غلطی ہے, نکلیں اوپر جائیں, سب بلندیوں کی طرف. اس جہان کی شکل دکھے نہیں. تو آپ کہیں گے پھر میں کیسے بن سکتا ہوں؟ تو یہ بھی بالکل کوشچن اس کا ٹھیک ہے. اگر تو اس کی عقل نہیں ہو گئی ہے تو وہ بن سکتا ہے. تو عقل ہماری نہیں ہو چکی, عقل نہیں, یعنی رینیوئنگ مائنڈ میں آ گئے, نیو نیچر میں آ گئے. آدم کی اولڈ نیچر مسیح کے کفارہ سے ختم ہو گئی ہے. ہمیں نیو نیچر آ گئی. حزقیل کی کتاب کو جب آپ پڑھیں تو لکھا میں نیا دل دوں گا, گوشتین دل دوں گا, نئی روح دوں گا. یہ کہا تو اسرائیل کو جا رہا ہے, مگر یہ اسرائیل اور غیر قومیں ایکچولی یہ پریڈکشن چرچ کی یہ کی جا رہی. اسرائیل کو تو نیا دل نہیں ملا, مگر مسیح میں, کلیسیا میں ان کے لیے بھی ہوپ رکھی گئی. تو نیا دل, نئی روح. تو ان کے پاس تو نئی روح نہیں تھی. یہ نئی روح تو کلیسیا کے اندر آئی ہے. اور یہ بھی نہیں کہ ایک نئی روح ڈال دی, پرانی مار دی یا اس کو پھینک دیا, وہی پرانے کو نیا کیا گیا. سمجھے؟ اور جو گوشتین دل کی بات ہے, اس کا مطلب ہے سافٹ ہارٹ, نرم دل. گوشتین نرم دل, گوشتین دل.
کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر چکماک کی سختی تھی، پتھر کی سی سختی تھی، دل ان کے سخت تھے، چٹان کی طرح، چکماک کی طرح. تو جو ہارٹ سافٹ ہارٹ ہے، تو یہ نہیں کہ ہمارا یہ دل نکال کر ایک نیا دل روحانی اندر ڈال دیں. روحانی کا مطلب ہے ہمارے مائنڈ چینج. یہ مائنڈ چینج، یہ تو ہارٹ مائنڈ ایک ہی بات ہوتی ہے. دلوں گردوں کا معنی بھی یہی ہوتا ہے. جب بائبل میں آتا ہے دلوں گردوں، اب گردے کڈنیز کا کیا تعلق ہے ہارٹ کے ساتھ؟ مگر ترجمے میں آیا ہے کہ وہ دل و دماغ گردوں کا جانچنے والا. تو یہ ٹرمز ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہارٹ اینڈ مائنڈ. مائنڈ آپ کا کام کرے گا، اس میں تھاٹ آنے، دل میں نہیں، پر دل کو انوالو کیا گیا ہے کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے. تو بلڈ کی سرکولیشن اسی سے ہے. تو یہ دونوں مل کر، آپ دل کہیں مائنڈ کہیں، بات ایک ہی ہے. پر پہلے یہاں یہ تھاٹ کی بات ہے، مائنڈ کی بات ہے. مائنڈ چینج ہوگا، ہارٹ چینج ہونا شروع ہوگا. حالانکہ ہارٹ تو ویسے ہی رہے گا، اس کا تو کام ہی بلڈ کو جو پمپ کرنا ہے، اس کا تعلق زندگی کے حوالے سے، پر جوڑا گیا ہے ان دونوں کو. تو عقل جو ہے، مائنڈ جو ہے، ہمارے تھاٹ جو ہے، ہمارا نالج جو ہے، ہمارے اندر کیا چلتا ہے، کتنا خدا کی ذات کا علم ہے، اولڈ نیچر میں ہے، نیو نیچر میں ہے، کیا سوچتے ہیں، کیا تھنک کرتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. تو لکھا دنیا کہ ہم شکل نہیں اب بننا، کہ وہ نالج، وہ پیٹرن نہیں ہمارے اندر آئے. کئی لوگ اپناتے ہیں، دنیا کے پیٹرن لیتے ہیں اپنے پہناوے کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر، تعلیم کے اندر، جو دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں وہ پیٹرن لانے کی کوشش کرتے ہیں. آسمانی پیٹرن وہ فرق ہے. تو ایک چیز جس کا تعلق دنیا داری میں آ جائے گا نا، کوئی بھی کوئی پیٹرن وہ نہیں دکھے ہمارے اندر. اگر دکھ گیا، دکھانے کی کوشش کی، تو اسپرچولی بھی ہوں گے تو وہ گراف نیچے جائے گا، سمجھے؟ وہ دوسرا اوپر سر اٹھائے گا. اور بہت سے کلیسیاؤں کے اندر حادثات ہوتے رہتے ہیں بھائی بہنوں کی زندگیوں کے اندر، مگر جو تعلیم پاتے رہتے ہیں نا، اور ساتھ ارادہ رکھتے ہیں، اور ساتھ رینیوئنگ مائنڈ کے اندر. مجھے 45 ایئرز منسٹری میں ہو گئے ہیں. میں زیادہ دکھی اس شخص کے اوپر ہوتا ہوں اور چلاتا ہوں جو نالج وائز اوپر چلا جائے، جو میچورٹی میں جائے. اس سے غلطی ہم نہیں مانگتے کہ غلطی کرے. ابھی جو چل رہے ہوتے ہیں وہ بہت کریں گے، یہ پتہ ہوتا ہے. پر جو میچور ہو، مثلا میں، آپ مجھ سے کوئی سی غلطی کا سوچ سکتے ہیں؟ نہیں. میچورٹی. اسی طرح خادموں کے بیچ، کوائر کے بیچ، ان میں بھی لیول ہے. کئیوں کی میں برداشت کر جاؤں، کئیوں کی نہیں. یہ میں آپ کو صاف، کئیوں کی ہم کرتے ہیں برداشت، کئیوں کی نہیں کر سکتے. ان کا لیول اوپر ہے. ان کی سوچ جب نہیں ہو چکی ہے، ان میں ڈلنے نہیں دیں گے دوسری سوچ. تو عقل نہیں ہو جانے سے بولیے اپنی صورت بدلتے چلے جاؤ. صورت سے مراد یہ چہرہ نہیں، خد و خال نہیں. یقیناً اس میں ایک اپیرنس جلالی دکھے، پر نیچر وائز، نالج وائز وہ دکھے اندر سے. آمین. تو یہ جی یہاں پر بات ہے کہ وہ پیٹرن جو ورلڈ کے ہیں، دنیا کے جو چہرے ہیں، دنیا کے خد و خال ہیں،
وہ ہوا کی عملداری کا حاکم ابلیس اس کے حوالے ہے یہ دنیا. وہ کرائسٹ کو کہتا ہے مجھے سجدہ کر، یہ دنیا تجھے دے دوں گا. تو جو دنیا مانگنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، تو ظاہر وہ اس کو فالو کریں، ادھر ہی جائیں گے، نکمی باتوں ہی کی طرف جائیں گے. تو جو خدا کے لوگ ہیں، دیندار لوگ، گورلی فیس ہے، اس میں تمکنت لکھا ہے. اس کی آنکھیں ایسے جیسے دودھ میں نہا کر دو کبوتر لبے دریا بیٹھے، جلال دکھے. تو اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، وہ پیٹرن اندر نہیں آنے دینے جس میں دنیا دکھے، بلکہ دنیا دار ہمارا پیٹرن دیکھ کے وہ اپنائیں. وہ کہیں بھی آپ دوسرے سے کیوں ڈسنٹ دکھتے ہیں؟ آپ کیوں فرق دکھتے ہیں؟ سمجھے؟ وہ گھبرا جائے، پریشان ہو جائے، وہ کہ بھی آپ کس دنیا، آپ کسی اور پلینٹ کے لگتے ہو. ہاں جی ہیں ہی ہم، اور ہاں ہم اس دنیا کے نہیں ہیں. پتہ چلے. تو میں اگر سفر بھی کر رہا ہوں، ٹرین میں ہوں، جہاز میں ہوں، بس میں ہوں، ویگن میں ہوں، کہیں اگر ہم وہاں پر اپنا تاثر چھوڑ کے آتے ہیں. ہم چاہے ہمیں وہاں آدھے گھنٹے کا ٹائم ملا ہے بیٹھنے کا، 5 منٹ کا ملا ہے، ہم نے ودن 55 منٹ ہی کوئی نہ کوئی بغیر بولے ثابت کر کے ہی آنا. بغیر بولے آپ وہاں پر کوئی آپ کو موقع مل جاتا ہے، آپ سب شو کر دیں، فرق دکھے. وہ سوچتا ہی ہے کہ کون آیا تھا، بیٹھا کون تھا میرے ساتھ، یہ کون بیٹھا تھا. ہاں پریز دی لارڈ. گھروں کے اندر بھی ایسے ہی ہسبینڈ پتا لگے کوئی بندہ آیا گھر میں، بندے کو بڑا کوئی عورت ہے گھر میں گورلی، ہاں، اور پتا لگے کچھ اور ہی ترانے یا اور ہی شکلیں، کچھ اور ہی اپیرنس، کچھ اور ہی طرح کے فیچر، آوازار، تو آپ بتائیے. تو ہوں گے، یقیناً ہوں گے. گھر میں سب ٹھیک ایک جیسے نہیں ہو سکتے. بائبل میں لکھا 2 3 کے خلاف 3 2 کے، یہ ہونا، وہاں سیپریشن موجود ہے. مگر آپ اپنا پیٹرن رکھیے، دکھانا ہے، شو کرنا ہے، مکس نہیں ہو جانا. سمجھے؟ یعنی اپنے گھر کو بھی لے کے چلنا، پر مکس نہیں، بچانا بھی ہے پر مکس نہیں ہو پانا. ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں اپنے گھر میں. کسی کی بھی غلطی ہے واضح بتائیں گے، پوری چھانٹی جسے کہتے ہیں نا، ٹریمنگ درخت کی کرتے ہیں، پوری. یہ تو گھر ہے. بائبل میں تو لکھا اپنے پڑوسی کو ڈانٹتا رہے. پڑوسی کو، یہاں تو آج کل پڑوسی کسی سے بات ہی نہیں کرتے، اگر کر دے تو لڑائی. سمجھے؟ پڑوسی کو بھی ریبیوک کرتا رہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ، یعنی اگر پڑوسی کو دیکھا ہے اس کو کیا ہے تو نے غلط یہ کیا، پر ہر کوئی ڈرتا ہے، کہتا ہی نہیں کسی. گھر میں نہیں کہتا تو پڑوسی، تو وہ پڑوسی اب یہ عضو ہیں بائبل میں، یہ عضو ہے، یہ پڑوسی، یہ میرے پڑوسی بیٹھے پیچھے. اب سر سمجھ، تو آپ ان میں سے میں کسی کو بھائی ریویو کر سکتا ہوں، بڑے بچور بندے ہیں، کر سکتا ہوں، پر لکھا پڑوسی کو ڈان. اگر یہ بھی کریں گے، اگر میں بھی کرتا ہوں، یہ مجھے کہہ سکتے ہیں آپ. سمجھے؟ تو اتنی باریکی کے ساتھ چلنا ہے کہ گھر میں وائف ہسبینڈ کے اندر گورلی فیس دیکھے، ہسبینڈ وائف کے اندر. میچور میں تو دکھے گا، باقیوں میں آہستہ سال لگتے ہیں. خواہش رکھیے، کوشش کریں
پر بعضوں کا بس کرتے رہے, نہیں ہوتے. مگر جب کسی بھی پلانٹ کو پانی دیتے رہو گے, آخر تو جڑ پکڑے گا ہی نا, کوئی رنگ لائے گا ہی نا, کچھ شگوفے نکالے گا ہی نا. پر کوشش میں سستی نہ کرتے رہے. تو جہاں نہیں ہے تو بھی وہاں بڑی برداشت کے ساتھ, بڑے تحمل کے ساتھ, جیسے خدا ساری دنیا کے اوپر تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے. تحمل کر, اتنا تحمل. تو یہ جو چہرے ہیں گھروں ہی سے شروع ہوں گے, پڑوس سے شروع ہوں گے, ایریا میں سے گزرتے ہوں گے, کلیسیا کے اندر ہوں گے, خدمت میں, ہر جگہ پر آپ کو ملے گا. پالوس کہتا ہے اس جہان کے, بولیے ہم شکل نہ بنو. وہ ایک دم سے سمجھ جاتا ہے, آپ بھی سمجھ جاتے, مگر جو روحانی ہے وہ تو زیادہ, کیونکہ لکھا ہے روحانی آدمی کو سمجھتا ہے, دنیا دار آدمی روحانی آدمی کو نہیں سمجھ سکتا. اس کو کیا پتا, سمجھے؟ روحانی آدمی لکھا ہے انسان کے دل کی باتیں گہرے پانیوں کی مانند ہے, کوئی بھی مگر دانا آدمی باہر نکال لیتا. تو وہ اگلا کہتا ہے تجھے کیسے پتا؟ کہ وہ نہیں پتا بھائی, فوراً باہر نکالے. چہرے خود ہی ہم نے چیک کرنے ہیں, خود ہی, بجائے کوئی آگے ہمیں کہے, بلکہ سیکھے ہمارے چہرے سے, ہاں, ہماری نیچر سے. یہ دونوں باتیں ہیں, اپیرنس بھی میں بیان کر رہا ہوں, نیچر دونوں, یہ ٹرانسفارم ہونے کی جو میننگ ہے. تو عقل بگڑی اب کہاں سے؟ ایو نے, اس سے غلطی ہوگی, اس کی عقل جو ٹکانے پہ تھی نا وہ ٹکانے سے ہٹ گئی. تو اب آپ کو میننگ سمپل سا سمجھ آ جائے گا کہ عقل تھی, خدا نے ڈالی تھی آدم کے بھی, اس کے بھی. اب جو ہی دنیا کا پیٹرن آیا اس کے اندر, عقل اس کی چلی گئی. سمجھے؟ تو کس سے گئی؟ گناہ سے. دنیا کی جو چیز سن اندر انٹر ہوا تو عقل سے بے عقل ہو گئی. ہاں, عقل سے تو کس نے کیا؟ بولیے. تو کیا چینج آیا؟ خود ہی کہنے لگی میں تو ننگی ہوں. آ گئی نا سمجھ, اس کو پتا چل گیا نا اس کو, تو چینج آ گیا. اسی طرح اگر عقل نہیں ہے, نیو آنا چاہیے کہ وہ ہوا جیسا, آدم جیسے ہی دکھے, دنیا جیسے ہی دکھے. بھی جب عقل جی چینج ہو گئی ہے, نہیں آ گئی ہے, دل نیا مل گیا ہے, گوشتین دل مل گیا ہے, چکماک کا ہٹ گیا ہے, نیو نیچر مل گئی ہے, معافی مانگ لی ہے, ایمان لے آئے ہیں, ریپینٹ کر لیا ہے, کہتے ہیں عقل نہیں ہے, ہولی اسپرٹ مل گیا ہے, سب کچھ بدل گیا ہے, تو پھر بدلے نظر آئے. آمین. تو کس سے؟ عقل نہیں ہو جانے سے. صورت اب چینج کریں, روز چینج کریں, دیکھیں, کہیں میں نیو من ہوں. سمجھے؟ خود اپنے فیصلہ خود کرنا ہے, کلیم بھی خود کرنا ہے. جب خود کریں گے تو خود ہی دکھائیں گے. سمجھے؟ یہ نہیں کہ تجھے کیا پتا, میں تو ہوں, کیوں نہ پتا چلے. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا, جو شہر پہاڑ پر بسا ہے, بولیے, وہ چھپ نہیں سکتا. تم دنیا کا نور ہو, نور تاریکی میں چمکتا ہے. اور ہم کہتے نہیں ہے, وہ ہے تو دکھے گا. سمجھے؟ تو گاڈلی فیس دکھے نہ کہ ورلڈلی. تو دنیا دار چہرہ, یہ اس طرف نہ ہم آ جائیں کہ بھی روز دیکھیں جی میرا لباس
ٹھیک ہے نہیں ہے، بھئی ہم بالکل ٹھیک ہے، یہ نیچر کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں آپ قیمتی لباس پہن سکتے ہیں، اچھے سے اچھا لباس پہن سکتے ہیں، اپنے آپ کو مینٹین آپ اچھے سے اچھا کریں، اس میں بات نہیں ہے. امثال کی کتاب میں نیکوکار عورت کے حوالہ سے، وائف کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اس کا لباس ارغوانی شاہی، سمجھے، اچھے سے اچھا لباس زیب تن کر سکتی، نیچر دکھے، نیچر سمجھے، اپیرنس اس کی دکھے، دنیا ورلڈ نہیں دکھے. تو بعض دفعہ ہم پہناوے کے اوپر ہی زیادہ لوگ بولتے رہتے ہیں یا بات کرتے رہتے ہیں. کوئی گیت گا رہا ہوتا ہے، جی دوپٹہ سر پہ نہیں لیا، فلاں نہیں لیا، اس کو یہی اس کا ادھر ہی دھیان جاتا ہے، دوپٹہ نہیں. ہاں تو آپ دیکھیے کہ انہی قیدوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. او بھائی جلالی ان سے باہر ہے. آدم حوا ننگے تھے اور ننگے نہیں تھے. ہماری نیچر دکھے، ورشپ دکھے، گفتگو دکھے، اپیرنس دکھے، ہم ہیں کون، ہمارے گھرانہ چلتا کیسے، کلیسیاں چلتی کیسے، ورلڈلی چہرہ ہوتا کیا ہے، سمجھے، ورلڈلی پیپل ہوتے کیسے ہیں. خدا کے لوگوں جیسے تو نہیں وہ ہوں گے، تو خدا کے لوگوں جیسے کیوں ہوں. آپ مسز ہیرودیس کو دیکھیے کیسی ہوگی، ہیرودیس کی وائف کیسی ہو، ہیرودیاس کیسی ہو، ذہن میں رکھے نا. اس کے سامنے مریم مگدلینی سیوڈ ہونے کے بعد کیسی دکھتی ہو، مسیح کی ماں مریم کیسی دکھتی ہو، روفس کی ماں کیسی دکھتی ہو، اور مسز نیرو کیسر کی بیوی کیسے دکھتی ہو. تو اسی طرح کیسر کیسے دکھتا ہوگا، یوحنا بپتسمہ دینے والا کیسے دکھتا ہوگا. آمنے سامنے کھڑے ہوتے تھے نا، بات چیت ہوتی تھی. پالوس رسول اگرپا بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے، وہ کیسے دکھتا ہوگا. ہاں خود سوچا کرے ذہن میں. تو ہم جب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے تو ہماری اپیرنس، ہماری گفتگو، ہماری نیچر، ہماری جبلت کیا ہے، ہم کون ہیں. یہ ایکسرسائز روز کرنی ہے. دنیا کے ہم شکل بولیے نہ بنو، عقل بولیے نہیں، اب خود ہی دیکھو عقل نہیں ہے، نیو ہے، آ گئی ہے. آدم حوا والی نہیں ہے، چینج ہو گئی ہے، عقل نہیں ہو گئی ہے، نیو نیچر میں، نیو مائنڈ کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرنا ہے، اپنی صورت بدل، ٹرانسفارم کرتے جائیں، ہوتے جائیں. مدد کرنے والا ہولی اسپرٹ ہے، کلام ہے، یہ دو چیزیں ہیں. پریچ کرنے والا کلام ہے، پکڑیے اور چینج کرتے جائیں، کرتے جائیں. تو اس جہان کے نہیں بنا تو بدل جانی. اور حوالہ ایک پڑھا رومی 8 باب میں سے، جن کو اس نے پہلے سے جانا، پہلے سے جانا، ازل سے ان کو پہلے سے ہی مقرر کیا. یعنی میں یہاں پاسٹر کی حیثیت سے ہوں، پر پہلے سے سٹیمپ لگ گئی کہ میں پاسٹر کی حیثیت سے دنیا میں ہوں گا. آپ بلیور کی خدمت، ایونجلسٹ، بائبل ٹیچر، انتظامیہ پہ جو جو منسٹری ورشپ آپ کے وہاں مورے پہلے سے لگی. آپ یہ ہیں جن کو پہلے سے جانا، ان کو پہلے سے مقرر کیا، تاکہ آگے جو پڑھا گیا، تاکہ بیٹے کے ہم شکل ہو. تو لکھا ہے بیٹے کے ہم شکل کب سے بنے ہیں، میں کب سے بنا، ازل سے، پری ڈسٹائن، پہلے سے مجھے ہم شکل بنا دیا. پہلے سے خدا نے کہ یہ میرے بیٹے کے ہم شکل ہے، آپ بھی سب ہم شکل ہے. آگے لکھا ہے تاکہ وہ، ہمیں نہیں کہا گیا، وہ کرائسٹ، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلے تھا. اب دیکھو بات کہاں ہولی اسپرٹ کروا رہا، وہ تو ہے ہی، یعنی وہ پہلوٹا ہے، وہ کلوتا خدا کا، پر بھائیوں کے اندر
جب اس کو یہ مقام دیا گیا پلوٹا، ایسٹر آپ، نورین آپ کی ماما، آپ کا سسلین، سب آپ، رضا، شکیلہ، کہاں کہا؟ یہاں پالوس لکھتا ہے کہ ہمیں بیٹے کے بولیے ہم شکل، سمجھے؟ اسی طرح آپ سب بھی، تو کتنا اچھا لگے. اب وہ بچہ جا کر دنیا میں شیطان کی طرح کا دکھے تو خدا کہے گا میں نے تو وہی یہ بنایا، وہ غلطی نہیں کر سکتا. اس کا بچہ وہی رہے گا جو وہ وہاں تھا، یہاں پر بھی وہ دکھے گا. اور آپ دکھ رہے ہیں، آپ سب یہاں پر موجود، یہاں نظر آ رہے آپ ہیں. اس لیے دنیا کی جھلک اس لیے نہ آئے کیونکہ آپ کو پتا ہو میں تو ہم شکل ہوں مسیح کا. پریز دی لارڈ. پھر میں کیسے دنیا میں آ سکتا ہوں؟ دل کہے، حالانکہ دل لاج ہیلا باز یہ دنیا کے لوگوں کے لیے یہ ٹرم پیچھے آئی ہے نیچر وائز، پر چونکہ نیچر بدل گئی ہے یہ دل بھی بدل جانا چاہیے. اب یہ لاج ہیلا باز میرے لیے تو نہیں ہے، حالانکہ اگر دنیا کے اندر ہوں تو ہوں، پر اب یہ گوشتی دل جس میں ہولی اسپرٹ مائنڈ کے اندر خدا کا کلام پتہ چل گیا، میرے خط و خال، میری اپیرنس، میری نیچر جب شروع میں رکھ دی گئی مسیح کے اوپر، وہ پلوٹا ٹھہرے تو میں اس کا بھائی نہ نظر آؤں. وہ کہے کہ میں پلوٹا ہوں بھائی، تو میں کہوں نہیں اکلوتا ہی ہے خدا کا، نہیں ہے، میں بھی ہوں وہ بھی ہے. پریز دی لارڈ. اس لیے اپنی نیچر بدل تو دنیا کے ہم شکل بولیے نہ بنو. عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدل جاؤ. اوپر بس بعد میں باتیں لکھا ہے، اے بھائیو میں تم سے التماس کرتا ہوں. ہم تو یہاں بعض دفعہ ریبیوک بھی کرتے نا، وہ ریکویسٹ کرتا ہے، ریکویسٹ، ہمبل ریکویسٹ. آج سہنا میری بات کو سن لو. درخواست کرتا ہوں آگے مسیح کی رحمتیں یاد دلا کر، مرسی آف گاڈ، خدا کا رحم یاد دلاتا ہوں، یاد کرو ہم پہ لوٹے کہ ہم شکل ہیں، ہم پر رحم ہوا، ہم بچ گئے، دنیا دار نہیں. رہتے یاد دلا کے تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن جو پلوٹے کی شکل کے ہیں، جب پلوٹا قربانی دیتا ہے تو آپ کے بدن بھی زندہ قربانی بن جائے، لیونگ سیکریفائس بن جائے. سمجھے؟ جو پاک خدا کو پسند ہے، پاک زندہ، پاک اور پسندیدہ خدا کے لیے، وہ خوش ہو ہماری زندگیوں سے. تو دینداری کے اندر جو دو چہرے بیان کر رہا ہوں، ورلڈلی خد و خال، پیٹرن، چہرے، کام ہماری زندگی سے مت دکھے. خدا کا چہرہ، اس کے بیٹے کا چہرہ ہماری زندگیوں سے دکھنا چاہیے. بیٹے کا، بیٹے کے ہم شکل سے کم. جب ماڈل وہ ہے، مسیح ماڈل ہے، اور میرا چہرہ دنیا جیسا ڈب کھڑیپا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، اب مسیح جیسے خد و خال یہودی تو نہیں ہوں گے، ظاہر ہے یہاں کے پنجابی برے صغیر کے ہی ہوں گے، سمجھے؟ مگر نیچر وہی، پر اس کے اندر میری عبادت بنو جیسا بولیے میں مسیح کی عبادت. مسیح مجھے ماننا، میں کہتا ہوں. اور آگے کہتا ہے ہم نے مسیح کی عقل، تو مسیح کی مانند ہو گئے نا. تو عقل نہیں ہو جانے سے یہ اتنی عقل کو بڑھائے کہ مسیح کی عقل جس میں وزڈم، نالج، انڈرسٹینڈنگ، سارے خزانے جو وزڈم، نالج، انڈرسٹینڈنگ کے ہیں اب کلیسیا کے اندر ہے، جو ہم بول رہے ہیں. یہ میں جو آپ کے اندر ہے.
آپ اس مقام پہ ہیں, آپ کا چہرہ دیندار ہے, کوئی فیس ہے, کم نہیں ہونا چاہیے, ڈبل نہیں ہونا چاہیے, ماسک نہیں پہنا ہونا, تین چہرے نہیں ہو کہ خدا کے سامنے ہو, دنیا کے سامنے ہو, ایک دوسرے کے سامنے اور چہرے, نو, ایک ہی چہرہ, مسیح کا چہرہ, مسیح کا. یہ خد و خال اپیرنس میں, نیچر میں, تو وہ تو باپ کی مرضی پوری کرتا ہے. اس لیے پالوس کہتا ہے تاکہ خدا کی نیک, آگے بولیے, پسندیدہ مرضی, کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو. آپ اپنی لائف میں جو بھی تجربہ کام آپ کی زندگی سے ایکشن ہو جاتا ہے, تجربہ آپ کو ہو گیا ہے, معلوم کرو کہ یہ مسیح کا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, مسیح چہرے کا, اس کا مطلب ہے غلط ہو گیا تو ٹھیک کرو. اس کی مرضی, مسیح کے چہرے, مسیح کے کلام, علم کے مطابق شکل بدلتے چلے جاؤ روزانہ. پسندیدہ خدا کو, دنیا کو خوش کرنے کے لیے یہ چہرے نہیں ہیں ہمارے. یاد رکھیے, خدا کو یہ اس نے بنایا اپنے بیٹے کے ہم شکل, وہ مجھے دیکھے, آپ کو دیکھے, مسیح دکھے, سمجھے, مسیح دکھے. تو یہاں آنا ہے, یہ دینداری کا جو نقشہ, پیٹرن, میری آپ کی زندگی کے چینج کرو, بدلو اپنی شکل. آپ کو کوئی اور دکھ رہا ہے نا, بدلو, چینج کرو. تو کیسے؟ عقل نہیں ہو جانے سے. اگر نہیں بدل رہے تو عقل نہیں ہے, ٹھیک, اگر ہے تو اس کو بڑھاؤ, اسٹڈی میں آؤ, کلام پڑھو, کلام سنو, سوال کرو, پوچھو, تجربے سے اپنی زندگی کے خط و خال سب کچھ سنیے. موسیٰ کا جلال گھٹتا جاتا تھا, چہرے پہ تھا, خدا کے سامنے کھڑا ہوا, مکاشفہ سن. موسیٰ کا جلال ہمارے جلال کے سامنے بے جلال. وہ جلال کو خدائی سے لے رہا ہے نا, چمک. ہم نے بھی خدا سے لی ہے, اس نے چمک لی ہے, ہم نے عقل لی ہے. آمین, سمجھے, ہم نے عقل لی ہے, موسیٰ نے چمک لی ہے. عقل بھی بڑی تھی, دنیا کا حلیم شخص تھا, پر میرے جیسا نہیں تھا. میں آپ کو صاف, آپ جیسا نورین نہیں تھا موسیٰ, ریچل نہیں تھا, کہ تھا. مسیح کا جو فالوور ہے, میں آپ موسیٰ سے آگے, وہ خدا اس سے باتیں کرتا تھا, مگر نیچر تو سنفل تھی, نیو نیچر نہیں تھی, نیا دل بھی نہیں تھا, سمجھے. مگر خدا نے چن کر ایک برکت دی, لیڈر بنایا. اتنا بڑا ہوتا تو اس کو لے جاتا کنعان میں, روک دیا وہاں, سمجھے. پلوس کو نہیں روک سکتا. وہ کہتا ہے میں مسیح کی مانند ہوں, موسیٰ کے لیے لکھا مسیح کی خاطر. بعد میں پہاڑ پر لے گیا تھا, آ جائے مسیح کو دیکھ لے, پر دیکھ لے, مگر بعد میں عالم البا میں گیا اوپر ہی, مگر شریعت کا جلال گھٹتا جاتا. اس نے اس پہ نقاب ڈال لیا, اور پولس کہتا ہے پر ہمارے بے نقاب چہرے سے ہم نقاب نہیں ڈال سکتے. ہماری اپیرنس دیکھو, جلال دیکھو, نیچر دیکھو. یہ وہ جلال نہیں, یہ کاموں سے, نیکی پر, ایمان پر دیکھ کے نیکی پر, معرفت پر, صبر پر, پرہیزگاری پر, برادرانہ الفت, اور اس کے اوپر محبت, اگاپے, بڑھاتے جاؤ, بڑھاتے جاؤ. نیچر دکھاؤ, نیچر جبلیت مسیح کی نیچر, وہ یہ چہرہ. ہم اور ہی چہروں کے چکر پہ,
हुस्न धोखा, जमाल बेसबाब, मगर वो औरत जो खुदा से डरती स्तुता होती, उस पे हुस्न है, उस पे जलाल है। हुस्न वाली भी खड़ी कर दो और जलाल वाली भी, जलाल वाली का हुस्न उससे बढ़कर खुदा के बंदे का जलाल चेहरा खबोहार, दुनिया का जितना मर्जी हीरो ले आओ उससे बढ़कर। ये हीरो बैठे, ये सारे हीरो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का जलाल हमारी जिंदगियों से दिखे। आगे सुनिए, ये तो मूसा की बात है। इसका मतलब है शरीयत वो चेहरा नहीं दे सकती थी, ये माने तो दुनिया कैसे देगी? समझे? मूसा का चेहरा फर्क हो गया तो वो कैसे देगी? तो मेरा आपका चेहरा ये शरीयत का नहीं है, ये फजल के जमाने का, बल्कि मैं उससे भी आगे जा रहा, मैं अज़ल से पहले से, अभी फजल हुआ नहीं, मुझ पर उस वक्त हो गया था, आपके ऊपर हो गया। आमीन। तो जब मेरा मॉडल फर्क है तो मैं आदम का मॉडल क्यों दिखाऊं? हाँ, गाड़ियां खरीदते हैं, कहते किस मॉडल की है, पहला सवाल ये होता है। तो भाई मेरा आपका भी मॉडल है, हाँ? मगर रूहानी तौर पर यीशु मसीह, हाँ? यीशु मसीह का प्रेज़ द लॉर्ड। ये मकाम कोई सीख ले तो शरीयत का नहीं है, दुनिया का कहा होगा शरीयत मुझे ये चेहरा नहीं दे सकती थी, माइयों ये चेहरा नहीं दे सकती थी, इसलिए हम शरीयत में थे ही नहीं। हम आए फजल के दौर में हैं क्योंकि अज़ल से है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी ना कहना उस पीरियड में ताज पैदा होगा और भाई ये बातें ठीक है, इसमें यीशु को जान गए आप सब मसीह के बेटे, भाई हैं, खुदा के बेटे बेटियां हैं, इसलिए फर्क चेहरा दुनिया का फर्क, दीनदार का फर्क दिखे। तो अब आप बताइए कि मूसा का चेहरा शरीयत में बन रहा था, निकाब डाला नहीं बना मसीह जैसा, पलूस का बना मसीह के चेहरे के सामने रहता, अज़ल से चुना हुआ था, उसे कहा मैं मसीह की मानद हूं। मूसा को रोक लिया पर पलूस नहीं रुका, मैं निशान की तरह दौड़ा हुआ जाता हूं। तो इसका मतलब क्या है? मूसा भी दीनदार था, पलूस भी दीनदार था, दोनों दीनदार का लेवल फर्क। मेरा दीनदार होना पलूस की तरह, क्योंकि पलूस का मसीह की तरह, मूसा की तरह नहीं। तो जब हमारा बेनकाब चेहरा है, अपीयरेंस भी, नेचर भी, काम भी, एटीट्यूड सब कुछ मसीह की तरह दिखे, हमारा चेहरा दुनिया का नहीं है, दीनदार है, और वो भी मसीह की दीनदारी शरीयत के लिए। आइए खड़े
Great is the mystery of God in man. Great is the mystery